أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال النبي صلى الله عليه وسلم هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين أحب أن يرفع عملي وأنا صائم قال عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم درود شریف پر اللهم صل علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم دوستو بزرگو، شعبان المعظم کا مبارک مہینہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے۔ احادیث مبارکہ کی روح سے یہ مہینہ رمضان المبارک کے استقبال کا مہینہ ہے۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ رمضان المبارک کے بعد جو زیادہ روزے رکھتے ہیں وہ شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ رمضان المبارک کے بعد اس مہینے کو آپ اتنی اہمیت روزے رکھنے کے لیے کیوں دیتے ہیں، جس میں آپ علیہ السلام کا معمول مبارک یہی تھا کہ کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ، کہ لوگ اس مہینے میں غافل ہو جاتے ہیں۔ رجب اور رمضان کے بیچ کا مہینہ ہے، تو رجب سے کچھ تھوڑی بہت تیاری یا ذہن میں تو آ جاتا ہے، لیکن شعبان کا مہینہ آتے ہی کچھ اور تیاریوں میں لگ جاتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کی جو اصل تیاری، عمل کی تیاری ہے، اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جب رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے رمضان کی تیاری تو کرتے ہیں، لیکن وہ کس قسم کی تیاری ہوتی ہے؟ وہ تیاری یہ ہے کہ جی رمضان المبارک میں کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، رمضان المبارک میں اپنے لیے راشن خریدیں گے، یا پھر یہ ہے کہ جی عید کا سامان پہلے خرید لیں گے، اور اسی طرح رمضان میں ہمیں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اس کے لیے ہم رمضان سے پہلے اس کو جمع کرنے کی فکر میں تو لگ جاتے ہیں، لیکن جو اصل تیاری رمضان المبارک کی ہے وہ عمل کے اعتبار سے تیاری ہے کہ رمضان المبارک میں ہمیں جو اعمال کرنے ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو کیسے تیار کیا جائے۔ یہ اصل تیاری ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے رمضان المبارک سے قبل، جو آپ زیادہ روزے رکھتے تھے، کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ بہرحال علماء لکھتے ہیں کہ شعبان المعظم کے مہینے کی جو عبادات ہیں، روزے رکھ کر تیاری ہے یا دیگر نیک اعمال کر کے تلاوت ہے، نمازیں ہیں، اس ترتیب کے مطابق جب تیاری کی جاتی ہے تو اس سے یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں کہ انسان اپنے نفس کو رمضان کے آنے سے پہلے ہی ان عبادات کا انسان عادی بنا لیتا ہے، ایک عادت آسانی سے ہو جاتی ہے، اور پھر رمضان المبارک جب
آتا ہے اور فوراً آپ نے دیکھا ہوگا ہم روزے رکھتے ہیں تو فوراً روزے رکھتے ہوئے ہمیں چند دن بہت مشکلات ہوتی ہیں، اس لیے کہ ہم نے سارا سال روزے رکھے نہیں ہوتے۔ اگر کسی اور مہینے میں رکھے بھی ہوتے ہیں تو شعبان کے مہینے میں قریب کے ایام میں نہیں رکھے ہوتے ہیں، اس لیے مشکلات ہوتی ہیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ایک تو اس مہینے میں لوگ رمضان کی وہ تیاری نہیں کرتے، غافل ہو جاتے ہیں جو تیاری کرنی چاہیے عمل کے لیے، اور دوسرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین کے پاس انسان کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ مختلف روایات میں تذکرہ آتا ہے شب برات جس کو کہتے ہیں لیلۃ النصف من شعبان، 15 شعبان کی رات، اس کے متعلق بھی آتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی فرمایا کہ مہینہ نیک اعمال کا ہے، اور ان اعمال کی بنیاد پر اس مہینے میں یہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو اس کے لیے تیاری ہوتی ہے۔ تو جب اللہ کے سامنے اعمال پیش کیے جا رہے ہوں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کے سامنے پیش ہوں میں اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں، اللہ کے سامنے میرے اعمال پیش ہونے کے وقت میرا روزہ ہو، اور یہ اس پورے مہینے میں پیش ہوتے رہتے ہیں۔ ویسے بھی صبح و شام اعمال انسان کے پیش ہوتے ہیں، لیکن جو سالانہ ایک سلسلہ ہوتا ہے اعمال کے پیش ہونے کا وہ شعبان کے مہینے میں ہوتا ہے۔ لہذا اس مہینے میں اس عمل کے اعتبار سے تیاری کا تذکرہ جو ہے وہ ان احادیث میں موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا تذکرہ فرما دیا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جب انسان اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو روزوں کا عادی بنا لیتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان کا نفس پر، ظاہر نفس پر تھوڑا گنا بھی گزرتا ہے اور مشکل سے بھی لگتا ہے، نفس کو اس میں دقت اور مشکلات بھی ہوتی ہیں، لیکن اس پر جو انعامات دیے جاتے ہیں یا جو وعدہ کیا گیا ہے یا جس سے انسان کے اعمال درست بنتے ہیں اور جس قسم کے ان کے اعمال میں تبدیلی آتی ہے وہ فائدہ یقیناً سب کو معلوم ہے، سب سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ تو اس کے حصول کے لیے فرمایا کہ یہ مہینہ شعبان المعظم کا انتہائی قیمتی اور بابرکت مہینہ ہے۔ 15 شعبان کی رات کے فضائل کے متعلق تو انشاءاللہ پھر تذکرہ ہوگا، اور اس کا تذکرہ بعض روایات میں احادیث میں آتا ہے، اور اس کے متعلق علماء نے بحث کی ہے کہ شب قدر جو ہے وہ رمضان المبارک میں آتی ہے، اور شب برات، یہ برات کا لفظ حدیث میں نہیں آتا، اس کے لیے یہ تو بعد میں مشہور ہو گیا ہے۔ تو اصل میں لیلۃ النصف من شعبان احادیث میں آتا ہے کہ رمضان شعبان المعظم کا جو درمیانی جو اس کی رات ہے یعنی 15ویں رات، اس کے فضائل کا تذکرہ ہے۔ ہمارے ہاں ہر چیز میں فضائل کو چھوڑ کر جو اصل فضائل ہیں یا جو اصل طریقہ سنت کا ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اپنایا جاتا ہے، اور اپنی مرضی کے ان طریقوں کے مطابق دن اور رات اور اس کے اعمال اور اس کے فضائل گڑھ لیے جاتے ہیں، جیسے میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کیا ہے۔ جیسے شب معراج کا مسئلہ تھا، شب معراج کی خاص فضیلت اور پھر اس رات کے متعین ہونے کی فضیلت، اور پھر اس رات کے متعین ہونے کے بعد اس میں مخصوص اعمال کی فضیلت، ظاہر ہے کہ اس کا ثبوت نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے ہلہ گلہ کرنا ہی ہے اور گرما گرمی بنانی ہی ہے اور خواہ مخواہ میں لوگوں کو جمع کرنا ہی ہے کسی بہانے۔ تو ٹھیک ہے، نیک اعمال کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، اگر انسان سال کے 12 مہینے کسی بھی رات میں عبادت نہیں کرتا اور کسی بہانے سے وہ کسی رات عبادت کر لیتا ہے تو اس میں تو حرج کی بات نہیں ہے، لیکن کم از کم عبادت تو وہ کرے نا جو شریعت سے ثابت ہو۔
اب از خود 3-4 رکعت نماز پڑھ رہا ہے ایک شخص، اور اس کے لیے فلانی رکعت میں فلانی صورت پڑھے، اس رکعت میں دوسری میں یہ صورت پڑھے، تیسری میں یہ صورت پڑھے. بھائی یہ چیزیں ہم کون ہوتے ہیں اپنی طرف سے مقرر کرنے والے ہیں؟ اگر کوئی مقرر کرتا ہے اپنے آپ کے لیے کر لے کہ میں پڑھوں گا یہ صورت ہے، ٹھیک ہے پڑھے. یا انسان اپنا ایک معمول بناتا ہے کہ میں نفلوں میں یہ سنتیں پڑھوں گا اور یہ آسانی سے پڑھ سکتا ہوں، تو ٹھیک ہے. لیکن وہ اس فضیلت کو دوسروں کے اوپر لاگو کرتا ہے اور پھر اس کے لیے ایک فضیلت بنا کر دوسروں کو پابند کرتا ہے کہ آپ بھی اسی طریقے کے مطابق پڑھیں، تو یہ اختیار ہمیں حاصل نہیں ہے. یہ تو شریعت کا طریقہ کار ہوتا ہے. یہ اختیار تو دیکھیے دین کے بنانے کا یا دینی احکام کے نافذ کرنے کا، یعنی نیا حکم بنانے کا اختیار تو اللہ کے پیغمبر کے پاس بھی نہیں ہوتا. یہ تو اللہ کے دین کے احکام ہے، اللہ ہی نیا حکم دے گا اور اسی کے مطابق اللہ نے احکام دی ہیں. اب تو کوئی نیا حکم نہیں آنے والا. پیغمبر کا پھر کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو ان پر نافذ بھی کرتا ہے، کر کے دکھاتا بھی ہے، عمل کر کے بھی سکھاتا ہے. لیکن اس کے بعد جب پیغمبر نہیں ہے تو کسی اور کو یہ اختیار حاصل ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی چیز کی فضیلت بتا دے، بنا دے اور لوگوں کو اس پر لگا دے کہ بھئی اس فضیلت کے مطابق آپ کو یہ کام کرنا ہے، حالانکہ وہ فضیلت شریعت میں ثابت ہی نہیں ہوتی. اسی طرح شعبان کے مہینے کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ شب برات آئے گی، ایک تو برات کا نام لکھ دیا نصف شعبان کی رات، حالانکہ برات کا معنی بری ہونا ہے، تو وہ اس معنی میں کہ جی احادیث میں تذکرہ آتا ہے کہ اس رات عبادت کرنے والا وہ جہنم کی آگ سے بری ہوگا، جہنم سے بری ہوگا، تو پھر اس طریقے سے برات کا نام رکھ دیا گیا. اب احادیث میں اس کا یہ نام نہیں، نہ شب معراج کا نام احادیث میں ہے، نہ شب برات کا یہ جو نام ہمارے ہاں مشہور ہے یہ نہیں. ہاں لیلۃ القدر کا نام قرآن کریم میں بھی موجود ہے اور احادیث میں بھی موجود ہے، اور خود قرآن کریم نے بھی اس کی فضیلت بیان کر دی ہے کہ اس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب، اور قرآن کریم میں آ گیا. تو اب ظاہر ہے کہ اب یہ اسی رات کی فضیلت ہے اور اس رات کی عبادت کی فضیلت ہے، اس میں کوئی شک شبہ کی بات نہیں. تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اب وہ رات بھی معلوم نہیں ہے. شب قدر جو ہے لیلۃ القدر کی فضیلت تو معلوم ہے، ثابت ہے، قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، لیکن وہ رات رمضان المبارک کی کون سی رات ہوتی ہے یہ ثابت نہیں ہے، یہ معلوم نہیں ہے، یہ مقرر متعین نہیں ہے. احادیث کے مطابق یہ رات تبدیل ہوتی رہتی ہے. اب لہٰذا اس کے فضائل اپنے ہیں اور فضیلت بھی موجود ہے، لیکن اس کو پانے کے لیے رمضان المبارک کے آخری پورے عشرے میں خاص طور پر طاق راتوں میں محنت کرنی پڑتی ہے. ورنہ اتنی آسانی سے ایسا نہیں ہوتا جو لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ رمضان المبارک یا اس میں شب معراج شب برات کی ایک رات انسان عبادت کر لے گا اور بس کام ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا. عبادات تھوڑے بھی ہوں انسان اپنے آپ کو اس کا عادی بنائے، اپنے معمولات میں اس کو شامل کریں، یہ زیادہ فائدہ دیتے ہیں. اگر ایک رات میں ایک ساری رات عبادت کرے اور پھر سارا سال بالکل بھی نہ کرے، کسی بھی رات کو نہ کرے، کوئی بھی تہجد نہ پڑھے، تو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ وقتی طور پر تھوڑا ثواب تو مل گیا لیکن وہ ہمارے معمول کا حصہ نہیں بنا. اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ہر رات انسان اپنا معمول بنا لے کہ وہ کچھ نہ کچھ نفل پڑھے گا. اگر فجر کو تہجد کے وقت اٹھ سکتا ہے فجر سے قبل تو سب سے بہتر بات ہے، وہی اصل وقت ہے تہجد کا. اور اگر نہیں اٹھ سکتا تو عشاء کے بعد پڑھے، کسی بھی وقت پڑھ لے، پوری رات موجود ہے. سونے سے پہلے پڑھ لے، سونے کے بعد زیادہ بہتر ہے، لیکن سونے سے پہلے بھی پڑھ لے. تو یہ اپنا ایک معمول انسان بنا لے اور اس معمول کو جاری رکھے. سلف صالحین کے ہاں ہمارے حضرات تو ایسے تھے کہ بعض روایات میں، یہ ہمارے ہاں تاریخ کے واقعات میں مذکور ہے کہ سلف صالحین میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ روزے رکھتے تھے، اور ایک بزرگ کے بارے میں تو یہ منقول ہے کہ انہوں نے 40 سال تک رکھے ہیں. اکثر و بیشتر ان کے روزہ ہوتا تھا لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ان کا روزہ ہے، نہ ان کے گھر والوں کو پتہ ہوتا تھا. گھر سے کھانا لے کر باہر جاتے اور باہر والے سمجھتے تھے گھر میں کھایا، گھر والے سمجھتے تھے باہر کھایا. ایسے مخفی رکھتے تھے کیونکہ اصل اللہ کے ہاں وہ عمل قابل قبول ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہو. یہی وجہ ہے کہ تہجد میں زیادہ ثواب ہے.
کیونکہ وہ ایسا وقت ہوتا ہے جہاں بندہ صرف اور صرف اکیلا اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، سجدہ لگاتا ہے، رکوع کرتا ہے، الہا حضاری کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے۔ وہی وقت اصل ہوتا ہے، تنہائی کا ہے، اس کے اور بندے کے اللہ کے درمیان ہے، اس لیے تو زیادہ اجر و ثواب ہے۔ یہ راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں۔ دن میں تو انسان جتنے بھی نیک اعمال کرتا ہے یقیناً کرے گا، لیکن ریا، دکھلاوا، نام و نبود، بہت سی چیزیں آ سکتی ہیں بیچ میں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص دن میں نمازیں پڑھ رہا ہے، لوگوں کے سامنے پڑھ رہا ہے، نیت میں خرابی آ سکتی ہے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ جی دیکھو کتنے نفل پڑھتا ہے، کتنے نیک اعمال کرتا ہے۔ لیکن تہجد کی نماز تو انسان کے اکیلے کی نماز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تہجد کی نماز تنہائی کی نماز ہے۔ اگر کسی کے ہاں، اور یہ سب سے بہتر اپنے گھر پر ہی اسی لیے تو ہے کہ تنہائی وہاں پر آپ کو ملے گی۔ آپ اپنی تنہائی میں اٹھیں گے، نماز پڑھیں گے۔ یہ تو ہمارے ہاں ہم نے گھروں سے قبرستان بنا دیا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ گھروں سے قبرستان مت بناؤ، گھر پہ بھی عبادت کیا کرو۔ ہماری فرض نماز تو مسجد میں ہے، یقیناً فرض نماز تو مسجد میں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہماری سنتیں وہ بھی ہم مسجد میں پڑھتے ہیں۔ سستی اتنی ہو گئی ہے کہ اگر ہم مسجد سے نکلیں تو یہ سنتیں پھر ہم نہیں پڑھ سکتے، کسی کام میں لگ جائیں گے، بھول ہی جائے گا کہ ہمیں سنتیں پڑھنی ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے۔ نوافل کے بارے میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ نفل بھی بھول گیا، اگر مسجد میں پڑھ لی تو پڑھ لی، گھر پہ سرے سے پڑھنے کا تصور ہی نہیں۔ تہجد کی نماز بھی جو پڑھنے والے ہیں گھر پہ پڑھ سکتے ہیں، سب سے بہتر بات ہے، لیکن وہاں بھی معمول نہیں ہوتا۔ گھر پر اٹھیں گے، گھر والے پریشان ہو جائیں گے، گھر والوں کی نیند خراب ہو جائے گی، تو اب کیا ہوتا ہے کہ جی وہ تہجد پڑھنے کے لیے بھی گھر سے چپکے سے نکل کر آئیں گے، وہی مسجد میں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، مسجد میں پڑھ لے، وہ بھی ایک بات ہے، لیکن اس کے لیے پھر کسی کا مطالبہ ہوتا ہے نا کہ گھنٹہ پہلے مسجد کھولو، آدھے گھنٹے، پونے گھنٹے، ایک دو گھنٹے پہلے۔ کئی صاحبان ایسے آ چکے ہیں، یہاں پہ لڑ بھی چکے ہیں کہ 1 گھنٹہ پہلے مسجد کیوں نہیں کھلتی، 2 گھنٹے پہلے مسجد کیوں نہیں کھلتی۔ تو یہ آپ کے لیے بنی ہوئی ہے کہ یہ صرف آپ کے لیے کھلے گی، یہ اجتماعی اعمال کے لیے ہے۔ جب لوگوں کا مجمع آئے گا تو مسجد کھلے گی، جب مجمع نہیں آئے گا تو یہ کسی ایک آدمی کے لیے نہیں ہے۔ اور اگر آپ کے آنے کے بعد مسجد سے کوئی چیز چوری ہو گئی، نلکے چوری ہو گئے، آج روز مسجد کا نلکا چوری ہو جاتا ہے، ہمارا ایمان تو پھر اتنا ہے نا کہ جس کو چوری کرنی ہوتی ہے وہ مسجد کے مال پر سب سے پہلے آ کر اس کو ہڑپ کرتا ہے۔ کیوں بھائی؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور پوچھنے والا تو ہے، اللہ کا گھر ہے، اور اللہ سزا دیتا بھی ہے، دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے۔ اور جس نے نہیں دیکھا ہو وہ دیکھ بھی لے، اور دیکھا بھی ہوگا، ہم نے بھی اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ کسی پر یہ چیز راست کبھی بھی نہیں آتی۔ جب حرام کا پیسہ جس کے پیٹ میں جائے گا، ایک تو اس کی اولاد سے کبھی دیندار، پرہیزگار، متقی، عالم، فاضل، قاری، حافظ کبھی بھی نہیں نکلے گا، اس لیے کہ بھائی حرام کا پیسہ جب اولاد کو کوئی کھلائے گا تو وہ کیسے دیندار بنیں گے؟ دیندار نہیں بن سکتے، ان کی تربیت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، بظاہر شکل و صورت بن جائے گی، شکل و صورت سے وہ مولوی لگے گا، لیکن وہ مولوی نہیں ہوگا، اندر سے علم ہوگا ہی نہیں اس کے پاس۔ وہ کس کام کا ہے وہ علم جس پر انسان عمل ہی نہ کر سکے؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اصل میں یہ اعمال تو گھر پہ کرنے کے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جی جب مسجد میں انسان آتا ہے تو اگر کسی کی ترتیب نہیں بنتی اور کچھ پہلے آ بھی جاتا ہے، پڑھ بھی لیتا ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مسجد میں پڑھ لے۔ لیکن ایک معمول تو بنا ہے، وہ بھی تنہائی کا وقت ہوتا ہے، اس وقت مسجد میں آئیں گے تو کون دیکھے گا؟ وہ زیادہ سے زیادہ کوئی 2-4 لوگ ہوں گے، باقی تو لوگ اس وقت ہوتے نہیں ہیں۔ لیکن اس سے میں نے عرض کیا کہ زیادہ تنہائی انسان کو گھر پر میسر آتی ہے کہ وہ بالکل اکیلا وقت ہوتا ہے۔ جب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے نا کہ وہ کس سفر میں والد صاحب کے ساتھ تھے اور بہت سارے اور لوگ بھی تھے، تو وہ رات کو اٹھے تہجد کے لیے اور باقی لوگ سوئے ہوئے تھے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں چھوٹا تھا تو میں نے والد صاحب سے کہا کہ دیکھو سارے سوئے ہوئے ہیں اور ہم تہجد پڑھ رہے ہیں، اور یہ کیسے لوگ ہیں جو تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھتے؟ تو والد صاحب نے ان سے کیا کہا تھا کہ بیٹا اس سے تو یہ بہتر تھا کہ تم بھی تہجد کے لیے نہیں اٹھتے، اس لیے کہ یہ کہہ کر تو تم نے اپنے اعمال کو خراب کر دیا کہ ہمارا اٹھنا تو اپنے اللہ کی رضا کے لیے ہے، کوئی اٹھے یا نہ اٹھے وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ اس لیے تہجد کی نماز میں کوئی پابندی لازمی تو ہے نہیں کہ ہم زبردستی کسی کو اٹھائیں۔ تو یہ اعمال تنہائی والے ہیں،
تہجد اگر کوئی پڑھتا ہے وہ بھی گھر پہ نہیں پڑھ رہا، اگر کوئی نفل پڑھتا ہے وہ بھی گھر پہ نہیں پڑھتا، مسجد میں پڑھی تو پڑھی، گھر پہ نہیں پڑھ رہا۔ سنتیں تو ویسے بھی ہم مسجد میں ہی پڑھتے ہیں، فرض نماز تو ہے ہی مسجد کے لیے، لیکن اب ہم نے ایک اور چیز یہ شروع کی ہے کہ جب فرض نماز ہم سے رہ جاتی ہے نا، وہ بھی آ کر مسجد میں پڑھیں گے۔ اور رات کو بھی یہی ہوتا ہے، وہ رات کو تاخیر سے آ رہا ہے، رات کو 10 کے بعد آ رہا ہے، 11 بجے آ رہا ہے، 12 بجے آ رہا ہے، مسجد کیوں بند ہے؟ فرض نماز کے لیے ہے بھائی، اس کے لیے تھوڑی ہے کہ آپ 12 بجے آئیں گے تو آپ کے لیے مسجد کھلی رہے گی کیا؟ یہ آپ کے ذاتی اعمال کے لیے نہیں ہے، اجتماعی اعمال کے لیے۔ کیوں آپ کا گھر نہیں ہے؟ آپ کا کوئی بیٹھک، کوئی دیرہ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جہاں آپ نماز پڑھ سکیں؟ کوئی آپ کو نماز پڑھنے نہیں دیتا۔ گھر میں پانی نہیں ہے کہ وضو کر سکیں، گھر میں جائے نماز نہیں ہے، گھر میں کوئی ایسا کونا نہیں ہے جہاں آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ بھائی شریعت میں یہ لکھا ہے علماء نے کہ یہ جو فرض نماز انسان سے رہ جاتی ہے، اس کو مسجد میں آ کر پڑھنا اس لیے بھی اچھا نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے بدنام ہو رہا ہے کہ دیکھو بھائی اس سے نماز رہ گئی۔ آپ اپنی گناہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں۔ اس لیے جو دیندار، متقی، پرہیزگار یا صلحاء لوگ ہیں یا علماء ہیں، ان کو تو اکابرین یہ پکا بتاتے ہیں کہ بھائی آپ سے اگر فرض رہ جائے آپ بعد میں مسجد میں جانا ہی نہیں۔ اس لیے کہ اگر آپ اب مثال کے طور پر ایک عالم ہے، قاری ہے، حافظ ہے، ایک دیندار شخص ہے، تبلیغ میں وقت لگاتا ہے، انسان سے نماز رہ جاتی ہے نا، انسان ہے، کمزور ہے۔ اب جماعت رہ گئی اور آ کر بعد میں جماعت اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو سارے لوگوں کی نظریں اس کی طرف ہو جائیں گی، دیکھو بھائی یہ تو اتنا نیک آدمی، اتنا اچھا آدمی ہے، اس سے نماز رہ گئی۔ یہ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی تاخیر ہو جاتی ہے، جو باہر دور سے آ رہے ہیں، اب جب باہر جاتے ہیں کسی کام سے واپس آ رہے ہیں اس خیال میں کہ جی ہم مسجد پہنچ جائیں گے، انسان ہے لیٹ ہو جاتا ہے راستے میں، نہیں پہنچ پاتا، تو اب جب نہیں پہنچتا وہاں جا کر وضو کرنے بیٹھے نا، حالانکہ بھی جماعت ہو رہی ہے، تو وہاں بھی کوئی پوچھ لیتا ہے کیا ہوا مولوی صاحب، کیا ہو گیا، آپ کو تو دیر ہو گئی، کہاں چلے گئے تھے، تاخیر ہو گئی۔ یا مولوی صاحب کا یہی کام ہے کہ وہ کسی اور کام پہ نہیں جا سکتا، اگر جائے گا تو اس کو تاخیر نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اصل میں بات یہ ہوتی ہے نا کہ لوگوں نے، جو دیندار طبقہ ہے ہمارا، اس کے بارے میں یہ خیال بنایا ہوتا ہے کہ نہ ان سے نماز قضا ہو سکتی ہے، نہ ان سے کوئی سنت قضا ہو سکتی ہے، نہ ان سے تہجد قضا ہو سکتی ہے، اور اگر کہیں آگے پیچھے ہو جائیں تو لوگ کہیں گے یہ کیا ہو گیا بھائی آپ۔ تو اصل میں اسی وجہ کی بنیاد پر علماء لکھتے ہیں کہ جب آپ سے فرض نماز رہ گئی، یہ عام لوگوں کے لیے بھی یہی ترتیب ہے کہ پھر آپ کو یہ چاہیے کہ آپ کو یعنی پتہ ہے کہ مسجد میں نماز ہو چکی ہے، اگر پتہ نہیں ہے آپ نماز کے لیے آئے اور آپ سے رہ گئی تو پھر تو ظاہر ہے انسان باقی رکعتیں پڑھ لیتا ہے، یا نماز رہ گئی تو بعد میں پڑھ لیتا ہے۔ لیکن اب معلوم ہے کہ نماز ہو چکی ہے، نماز کے بعد بھی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ہو چکا ہے، اس کے باوجود بھی آ کر فرض نماز پڑھ رہا ہے مسجد میں، تو یہ اپنی جو ہے وہ عیب کو، گناہ کو، کمزوری کو لوگوں کے سامنے دکھا رہا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ علماء نے ویسے ہی اس کے لیے، چاہے مسجد کھلی ہو یا بند ہو، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے ویسے بھی یہ کہا گیا ہے کہ اب آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ گھر پہ پڑھیں، کیوں لوگوں کے سامنے یہ بتا رہے ہیں اور یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ جی مجھ سے نماز رہ گئی۔ چنانچہ یہی وجہ ہے، ایک مسئلہ میں عرض کر دوں جو بیان ہوتا ہے آپ کے سامنے، کہ عصر کی نماز کے بعد مغرب تک اور فجر کی اذان سے لے کر فجر کی نماز تک، اور پھر فجر کی نماز سے لے کر اشراق کے وقت تک، نوافل تو ویسے بھی مکروہ ہے، سب کو پتہ ہے، اور زوال کا وقت بھی یہی ہوتا ہے، زوال کے تو 5-10 منٹ ہوتے ہیں ظہر سے قبل، تو یہ جو اس دوران یہ تو ممنوع ہے۔ البتہ فجر کی نماز سے پہلے اور فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک، اور عصر کی نماز کے بعد قضا نماز ہو سکتی ہے، ہو جائے گی۔ نوافل مکروہ ہیں لیکن قضا نماز جائز ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایک مسئلہ آپ سنتے ہوں گے کہ علماء یہ بتاتے ہیں کہ جائز تو ہے لیکن لوگوں کے سامنے درست نہیں ہے، اکیلے پڑھو، گھر میں پڑھو۔ وہاں بھی یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ علماء نے منع کیا ہے کہ آپ سے فرض رہ گیا ہے، لوگوں کے سامنے مت پڑھیں، اپنے گناہ کو ظاہر مت کریں، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اب اگر آپ فجر سے پہلے قضا نماز پڑھیں گے، یا فجر کے بعد قضا نماز پڑھیں گے، یا عصر کے بعد پڑھیں گے، تو دیکھنے والا، اگر آپ مسجد میں پڑھیں گے تو دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ آپ قضا ہی پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ نفل تو جائز ہی نہیں ہے، اس وقت نفل تو درست نہیں ہے۔ لازمی بات ہے کہ یہ قضا نماز پڑھ رہا ہے تو آپ اپنے قضا نماز کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں،
قضا نماز یہ ظاہر کرنے کی چیز نہیں ہے۔ آپ سے کمزوری ہوئی، ہم سے سستی ہو گئی، تو اب اسے ہم اپنے تک محدود رکھیں۔ اور یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران جب آپ سے نماز قضا ہوئی، حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ کہ فجر کی نماز کا وقت آتا تھا، بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو اذان دیا کرتے تھے، تو آپ نے ان سے کہا کہ ہم تو تھوڑا سا آرام کرتے ہیں، جب وقت ہو جائے تو آپ جگا دینا ہمیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی تہجد پڑھ کے، تہجد تو سب نے پڑھی، لیکن اس کے بعد آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کا خیال نہیں رہا، ان کو بھی نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی، انسان ہے نا۔ اب کہتے ہیں کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر سورج کی روشنی پڑی اشراق کے بعد، جب سورج اونچا ہوا تو سورج کی روشنی جیسے ہی پڑی تو آپ فوراً بیدار ہوئے، استغفر اللہ، فرمایا کیا ہوا، نماز رہ گئی؟ صحابہ کرام سے کہا کہ اتنی دیر ہو گئی ہے، فجر کی نماز ہی ہم سے رہ گئی۔ آج بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت میری بھی آنکھ لگ گئی تھی، مجھے بھی پتہ نہیں چلا۔ تو ظاہر ہے انسان کمزور ہے، تو آپ نے ان کو ملامت اس طرح نہیں کیا کہ یہ کیوں کیا آپ نے، آپ سے کیسے ہو گیا، آپ کیسے سو گئے، جیسے آج کل ہم سے ہوتا ہے نا، یہ تاخیر ہو گئی، امام کو ہو گئی، مؤذن کو ہو گئی، خادم کو ہو گئی، کسی کو بھی ہو گئی نا، کسی بھی دیندار شخص کو، دینی طبقے کو، دینی معاملے میں ہو گئی، یہ کیسے ہو گیا؟ بھائی ہوتا ہے، انسان ہے۔ ہاں، معمول بنا لینا یہ درست نہیں۔ جب انسان ایک تاخیر کو معمول بنا لیتا ہے، سستی کو معمول بنا لیتا ہے، تو پھر اس پر الزام آ سکتا ہے، پھر وہ اس کا قصور ہے، کیونکہ بھائی یہ تو پھر مستقل عادت بنانا تو درست نہیں ہے۔ لیکن اتفاقی بات تو اتفاقاً تو انسان ہے، ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے ان کو ملامت تو نہیں فرمایا، لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ یہ جگہ ایسی ہے جہاں پر شیطان کا اثر ہے اور ہم سے نماز رہ گئی ہے، فوراً یہاں سے نکلو۔ چنانچہ سب لوگ وہاں سے نکلے، آگے گئے اور دوسری جگہ پر جا کر پھر حدیث میں آتا ہے کہ وضو وغیرہ کر کے سب تیار ہوئے اور سب نے جماعت کے ساتھ نماز قضا ادا کی، فجر کی جماعت کے ساتھ۔ ہو سکتی ہے اگر 2-4 آدمیوں کی نماز رہ گئی، 2 4 10 20 جتنے بھی ہیں، تو جماعت سے قضا کرنا چاہیں تو قضا بھی جماعت سے بھی ہو جائے گی، چنانچہ جماعت سے ادا کی گئی۔ تو یہ ہوتا ہے، انسان ہے، ضروریات کے موقع پر ایسا آتا ہے، تو اسی لیے ان موقعوں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی آپ اپنے ان اعمالی کمزوریاں جو ہیں یہ انسان اپنے آپ تک محدود رکھے، اس سے پھر معاشرے پر اثر پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم سارے کے سارے یہاں نماز کی پابندی کریں، جماعت کی پابندی کریں، اور اگر کچھ لوگ رہ جائیں، وہ پھر مسجد میں نظر نہ آئیں، تو لوگ یہی سمجھیں گے نا کہ بھائی سارے لوگ جماعت کی پابندی کر رہے ہیں، اور اکا دکا کوئی رہ گیا ہے تو وہ اپنا پڑھ لے گا، بعد میں دوسری نماز میں تو آ جائے گا۔ لیکن اگر یہ معمول رہے گا کہ جیسے ہم کرتے ہیں کہ نماز ہو گئی تو کم لوگ جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ وہ ہوتے ہیں جو سب بعد میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو اب یہ معمول ہوتا ہے۔ چنانچہ اب اس چیز کو کوئی برا بھی نہیں سمجھتا، نماز رہ گئی تو رہ گئی، جماعت رہ گئی تو رہ گئی، اور جو نہیں پڑھتے ہیں وہ تو ویسے بھی نہیں پڑھتے۔ تو اب جب ایک نہیں پڑھتا، نہ پڑھنے والے کی کوئی بات کو جو ہے وہ برا نہیں سمجھا جاتا، اور گھر میں رہ رہا ہے، نہ اس کو والد کہتا ہے، نہ اس کو والدہ کہتی ہے، نہ اس کو میاں بیوی ایک دوسرے کو کہتے ہیں، نہ بہن بھائی ایک دوسرے سے کہتے ہیں، نہ بڑا چھوٹے سے کہتا ہے کہ بھائی آپ کیوں نہیں نماز پڑھتے، پابندی کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ صبح سویرے فجر کی نماز کے وقت عورت اپنے بچوں کو اٹھا کر اسکول کے لیے تیار کرتی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ دیکھیں گے، نماز کے وقت دیکھیں گے بہت سارے بچے یہاں کھڑے ہوں گے، اسکولوں کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں، اسکول کے لیے تیار ہو کر آئے ہوتے ہیں۔ ان میں سے کتنوں نمازیں پڑھی ہوتی ہیں اور کتنوں نے نہیں پڑھی ہوتی، اور ان میں سے کتنے ایسے ہیں جو اسی طرح اتوار کو بھی اٹھتے ہیں، چھٹی والے دن بھی اٹھتے ہیں، اور اسی طرح نماز پڑھ کر پھر بعد میں اگر آرام کریں وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اور اسی طرح اہتمام کے ساتھ جیسے ماں ان کو اٹھا کر اسکول کے لیے تیار کرتی ہے، آیا اتنے ہی اہتمام کے ساتھ ان کو نماز کے لیے بھی اٹھایا جاتا ہے کہ نہیں اٹھایا جاتا؟ یہ پوچھا جائے تو پھر پتہ چل جائے گا، ہر شخص اپنے گریبان میں جان سکتا ہے کہ گھر میں کیا معمول ہے۔ تو اب جب نماز نہ پڑھنے والے کوئی برا نہیں سمجھا جاتا، یہ دیکھا جائے کہ بھئی وہ کون سا گھر ہے جہاں فجر کی نماز میں اس گھر کا دروازہ نہیں کھلتا، کوئی بھی باہر نہیں نکلتا مردوں میں سے، تو یہ کتنی کمزوری ہے، محرومی ہے، اور اس سے وہ نحوست جو بے نمازی کی آتی ہے وہ کتنی زیادہ آتی۔ اور یہ تو اس کے لیے ہے جو نماز گھر پر پڑھ لے، جو پڑھے ہی نہیں سرے سے، تو آپ دیکھیے کہ پھر اس کی کیا حیثیت ہوگی، وہ کس جب نماز کو فرق کیا قرار دیا گیا ہے ایمان اور شرک کے درمیان، مومن اور کافر کے درمیان، اور جب یہ حالات ہو جائیں گے،
ایسا بھی ہوگا کہ خدا نخواستہ ایک شخص اس دنیا سے چلا جائے گا اور اس کے بارے میں کوئی شخص نماز پڑھنے کی گواہی دینے والا نہیں رہے گا۔ ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں، کتنا افسوس ہوتا ہے کہ ایک شخص اس دنیا سے چلا گیا اور لوگ کہیں گے کہ جی اس کو تو ہم نے کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، اس کو تو ہم نے کبھی مسجد میں نہیں دیکھا، اس کو تو ہم نے عید کے دن بھی نہیں دیکھا۔ تو یہ کتنی محرومی کی بات ہے۔ یہ شخص اللہ کے سامنے پیش ہوگا، وہاں کیا جواب دے گا؟ جبکہ قبر میں، محشر میں، سب جگہ اولی پرسش نماز بوت حدیث میں آتا ہے، پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے اور ان باتوں کی طرف اپنے گھروں میں، اپنے ماتحتوں کے ہاں توجہ دینی ہے۔ رمضان المبارک انشاءاللہ قریب ہے اور یہ دعا ان مہینوں کا ہے کہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک نصیب فرمائے۔ زندگی میں کس کے کتنے بار آیا، آئندہ کب آئے گا، کب نہیں آئے گا، اور اس والے تک کون پہنچتا ہے، کون نہیں پہنچتا۔ انسان کا کیا بھروسہ ہے کہ رات کو سوتا ہے، صبح اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا زندہ، اور وہ کب مرے گا، اور کیا حساب کتاب؟ انسان بالکل برابر ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ زندگی کی وفا کی جو بات کی جاتی ہے نا کہ بے وفا ہے، کہ جب دیکھا جاتا ہے کہ بھئی یہ شخص ابھی تو ٹھیک تھا، ابھی تو میرے ساتھ بات کر رہا تھا، شام کو تو ٹھیک تھا، کل تو ٹھیک تھا، پھر اچانک کیا ہو گیا؟ تو اس لیے کوئی بھروسہ نہیں، لہٰذا اپنی تیاری۔ اور پھر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے اعمال، جب انسان نیک اعمال کے لیے اپنے آپ کو معمول اپنا بناتا ہے، میں بات اصل میں یہ کر رہا تھا، اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ اور جب معمول نہیں بناتا، ایک دن کر لیا، 2 دن کر لیا، پھر چھوڑ دیا، پھر کر لیا، پھر چھوڑ دیا، اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ اسلام اس لیے آیا ہے کہ اسلامی جتنی بھی احکام ہے، اعمال ہیں، معمولات ہیں، یہ سب ہماری زندگی کا حصہ بن جائے، 24 گھنٹے کی زندگی کا، اور یہ ہم ایک ترتیب کے ساتھ ہمیشہ کرتے رہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی رات آ گئی، بھئی فضیلت والی رات ہے، بڑی رات ہے، آ جائیں آج عبادت کریں، اور اس رات کوئی شخص عبادت کر لیتا ہے اور پھر سارا سال پرواہ نہیں کرتا، تو یہ طریقہ کار نہیں ہوتا۔ اصل طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے عبادات کے جو معمولات ہیں، ان معمولات میں اس کو شامل کرے۔ جیسے ہمارے معمولات ہوتے ہیں، ہم صبح اٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے کئی دوسرے معمولات ہوتے ہیں کہ یہاں جانا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا، پابندی کے ساتھ ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے۔ اس ٹائم ٹیبل میں دینی احکام، دینی اعمال اور معمولات وہ کتنے ہیں ہمارے، اور کس طرح ہیں، اور کس ترتیب سے ہیں، یہ چیز آنی چاہیے۔ اور تھوڑے تھوڑے معمولات آئیں، تھوڑے تھوڑے نوافل شامل ہوں، تھوڑا تھوڑا ذکر و اذکار، تھوڑی تھوڑی تلاوت قرآن، اس طرح جب معمولات میں آ جائے گا تو انشاءاللہ اس میں آگے اللہ تعالیٰ برکت نصیب کرے گا۔ بہر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیک صالح اعمال کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، گناہوں سے حفاظت فرمائے، اور رمضان المبارک کے مہینے کے برکات، صدقات، انوارات یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت ادا کیجیے۔